میرے اللہ نے مجھے حوصلہ دیا ہے، اے میرے محبوب آپ پریشان مت ہوئیے، میں آپ کا سینہ، آپ کا دل ٹھنڈا کر دوں گا۔ آپ کی جو ہے، آپ کی جو چاہت ہے سیدہ زینب علیہ السلام کی وجہ سے جو ہے، رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے جو ہے، میں آپ کا جو ہے کلیجہ ٹھنڈا کر دوں گا، جو ہے آپ حوصلہ رکھیے۔ پھر جب آپ لحاظ سے نکلے تو آپ کا چہرہ جو ہے جی خوشی کے آثار اس پر نمایاں نظر آ رہے تھے۔ تو میرے بھائیو، اللہ مختار کل ہے۔ ہم نے، آپ نے، یقینوں کتنا لاکھوں انسان ہیں دنیا میں، کروڑوں انسان ہوں گے جن کا نہ بچی ہے نہ بچے ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، نبی ہیں، نبی ہے جی، انبیاء تک اگر یوں سلسلہ پیچھے تک چلا جائے تو بڑے سے بڑے کئی ایسے لوگ جو ہے دیکھے ہیں ہم نے، ارب پتی کھرب پتی جو ہے، جن کی اولاد ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، اسی مرض کے اسپیشلسٹ ہیں، اور وہی مرض ان کو ہو جاتا ہے۔ تو ہم بے بس ہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ مختار کل ہیں، سارے اختیار میرے اللہ کو نے۔ اللہ اکبر، اللہ للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض۔ بے شک زمین و آسمان کا ساری بادشاہت جو ہے اس اللہ کے پاس ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہتا ہے ہاں جی بچیاں عطا فرما دیتا ہے۔ وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرما دیتا ہے۔ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور کئی تو ایسے بھی خوش بخت ہیں کہ جن کو اللہ دونوں ملا کے دے دیتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن پر ایک بڑا امتحان ہوتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جنہیں اللہ بانجھ رکھ دیتا ہے، دنیا جہان کے علاج معالجے کرنے کے باوجود بھی ہاں جی اللہ اکبر، اللہ اکبر، مانگتے ہیں، روتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بیٹی ہی چاہیے، بیٹی دے دو۔ جو ہے ہماری گلی میں ایک عورت ہے، اللہ اکبر، اب بوڑھی ہو گئی، 5 یا 6 بیٹے ہیں، وہ کہتی ہیں میں ایک بیٹی پیدا کر کے چھوڑوں گی، مجھے بیٹی سے بڑا پیار ہے، اب بھی ہے، حیات ہے، کہتی ہے میں انشاءاللہ جو ہے بیٹی جو ہے میں اللہ سے مانگ رہی ہوں، بیٹی میں جو ہے جماؤں گی، پیدا کروں گی۔ جو ہے میں نے کہا باجی تیرے بس کا کہاں ہے اللہ؟ کہتی نہیں بس میں نے اللہ سے طے کر لیا ہے نا، معاملہ کر لیا ہے، میں اللہ سے مانگ رہی ہوں کہ جو اللہ تو نے مجھے 5 یا 6 بیٹے دیے ہیں تو مجھے ایک بیٹی بھی ضرور عطا فرما۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے بھی شقی القلب ہوتے ہیں، بدبخت ہوتے ہیں۔ آپ نے اخباروں میں پڑھا سنا جو ہے، میڈیا پر بھی یہ بات، سارے اس خبیث کو لعن طعن کرنے اور گرفتار ہو گئے، اور سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 دن کی بچی ہے، 7 دن کی بچی، کوئی بڑی نہیں ہے، کیا جرم ہے اس معصوم کا؟ اور خوبصورت گوری چٹی ہے جی، دیکھا نہیں جاتا کتنا بدبخت آدمی ہے جس نے پہلے ہی دھمکی لگا دی ہے کہ جو ہے اگر تو نے بچی پیدا کی تو میں اسے مار دوں گا۔ اللہ، تو اللہ مختار کل ہے، سارے اختیار اللہ رب العالمین کے پاس۔ کوئی ہم نے کوئی پیسے نہیں بھیجے تھے کہ یا اللہ ہمیں بیٹا دینا ہے، یا کسی نے کہا یا اللہ آپ نے مجھے بیٹی دینی ہے، کسی نے کوئی پیسے بھیج کے منگوائے ہیں؟ یہ بچے اللہ کی طرف سے عطیے ہیں، ہدیے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے جو ہے، اور بچیوں سے محبت میرے محبوب کا طریقہ کار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے، اور ہر چیز کی تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ اللہ، خضر علیہ السلام نے وہ بچہ مار دیا تھا نا، یاد ہے آپ کو؟ سورہ کاف کے اندر تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے گئے، ایک دفعہ یوں بیان کر رہے تھے نا، کہا بنی اسرائیلیوں میں سے کسی نے کہا جی اگر آپ بڑے عالم ہیں یا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم اس دنیا میں موجود ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے اللہ کے نبی تھے، کہنے لگے جی اس وقت ظاہر وہ نبی ہونے کے ناطے تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت دنیا میں دھرتی پر سب سے بڑا جو ہے جی علم والا ہوں۔ اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی، فرمایا پھر وہ میرا ایک بندہ جو ہے وہاں سمندر کے بیچوں بیچ بیٹھا ہوا ہے، ایک جزیرے میں، خضر اس کا نام ہے، اور جو ہے وہ تجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، اس کی شاگردی میں جا کے ذرا بیٹھ، مجھے پتہ چلے گا۔ مختصر یہ کہ وہ کہنے لگے بھی تو میرے ساتھ انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت صاحب اور طالب علم صاحب موسیٰ کلیم اللہ صاحب آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ اللہ، انہوں نے کہا جی نہیں حضرت، اور پھر انہوں نے کیا کیا، ایک بستی پہ پہنچے تو ان سے روٹی مانگی، دوپہر کا وقت تھا، کھانا مانگا، انہوں نے کہا نہیں جی کچھ بھی نہیں، چلتے نظر آؤ۔
اور وہیں کی کوئی دیوار گرا چاہتی تھی، دیوار مرمت کر دی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم بول پڑے کہ یار وہ اتنے روکھے بندے ہیں، کھانا تک نہیں پوچھا ہے، مہمان نوازی ان کی تو کوئی پاس سے گزر کرنے گئی ہے اور آپ ان کی دیوار کو مرمت کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر فرمانے لگے بھی میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا جی؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ توبہ تو بتاؤ، آپ میں انشاءاللہ نہیں بولوں گا۔ پھر انہیں ایک بچہ جو ہے، ایک وہ کشتی دیکھی نا، کشتی آ گئی، کشتی اس کو عیب دار کر دیا، اس کے پھٹے ہی توڑ دیے۔ واہ بھائی واہ، عجیب آدمی آپ حضرت استاد محترم۔ انہوں نے ہمیں کشتی پر بٹھایا، پیسے بھی کوئی نہیں لیے، اور کشتی میں دریا پار کرا دیا، اور آپ ہیں کہ ان کی کشتی کو عیب دار کر رہے ہیں۔ لیکن میں نہیں کہتا تھا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ آگے چل کے انہوں نے ایک بچہ قتل کر دیا۔ واہ بھائی واہ، آپ عجیب آدمی ہیں، ایک بے جان کو، بے ضرر انسان کو جو ہے، بچے کو آپ نے ذبح کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ آپ کیسے استاد ہیں آپ؟ نے کہا بھائی اب تیرا اور میرا راستہ جدا ہو گیا، ہاں جی، تو میرے ساتھ چل کوئی نہیں سکتا، لیکن میں تجھے ان 3 باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں، پھر تو چل۔ دیوار میں نے اس لیے مرمت کی تھی کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس کو لوٹ کے شریف کمیٹی کی طرح سے لے جاتے۔ اس لیے میں نے وہ دیوار مرمت کی ہے۔ چلو اچھا، وہ کشتی کا ماجرا یوں تھا کہ وہ کشتی اسی غریب مزدور کی تھی بیچارہ، اسی پر ہی اس کا گزر بسر تھا، روٹی روزی کا نظام تھا بچوں کی۔ اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو اچھی خوبصورت کشتی کو اپنے قبضے اور ضبط میں لے لیتا تھا۔ مجھے یہ بات جو ہے اچھی نہیں لگی کہ اس بیچارے کا روزگار کا سلسلہ بند ہو جائے۔ میں نے اس کشتی کو اسی لیے داغدار کیا ہے، عیب دار کیا ہے، تاکہ وہ کشتی وہاں غصب نہ ہو۔ اور اچھا، وہ آپ نے بے جان ماری، بندہ مارا، بچہ مار دیا۔ انہوں نے کہا وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے سوہان روح بن جاتا، ذلتوں کا سامان بن جاتا، بڑا ہو کے بدماش بنتا، ڈکیت بنتا، اپنے ماں باپ کی عزتوں اور پگڑیوں کو اچھالنے والا بنتا۔ میں نے اس لیے اس کو، اللہ اس کے بعد انشاءاللہ ان کو اچھی اولاد دے گا، نیک اولاد دے گا۔ تو بھائیو، یہ میرے اللہ کو پتہ ہے کسے کیا دینا ہے، کسے کیا دینا ہے، کسے کیا دینا ہے۔ کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا ہے جی۔ وہ چاہے تو بھائیو وہ حکمتوں والا ہے، وہ قوتوں اور طاقتوں والا ہے، چاہے تو چھری کے نیچے پڑے ہوئے اسماعیل کو جو ہے کھڑا کر دے اور جنت سے تبا منگا دے، کون پوچھنے والا ہے اسے؟ چاہے تو اسی آگ میں ابراہیم خلیل کو ڈالا جا رہا ہے، اسی آگ کو گلے گلزار کر دے، اور اس آگ کو یوں مخاطب ہو کے کہے کہ قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر تو ٹھنڈک اور سلامتی کا پیغام بن جائے۔ چاہے تو اسی پانی میں فرعون کو غرق کر دے اور موسیٰ اور اس کی جماعت اور فوجیوں کو جو ہے بچا کے لے جائے۔ وہ چاہے تو قدرتوں والا رب جو ہے ابرہا لشکر لے کر بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آ جائے، اور اللہ اکبر، اللہ قدرتوں والا جو ہے چڑیوں کے، ابابیلوں کے، آج بھی نا ابابیل وہاں گھوم رہے ہوتی ہیں جھنڈ کے جھنڈ بیت اللہ کے اوپر جو ہے۔ جب بندہ بیٹھا ہو نا حرم کے اندر تو وہ منظر یاد آ جاتا ہے، یارو یہی چڑیاں تھیں، یہی ابابیل تھے، کالے رنگ کے پرندے چڑیوں جیسا، اور ان کے منہ میں چنے جتنا، چھولے جتنا جو ہے، چنے جتنا جو ہے وہ پتھر جو ہے سکڈ میزائل بن کر ہاتھیوں کے بڑے سخت جسم کو بھی پار کر کے چلا گیا۔ اللہ تو اتنی قدرت والا ہے۔ آیا تھا زوم میں کہ میں بیت اللہ کو اٹھا دوں گا، اور میں نے یمن میں اس کا نقل اور کاپی بنائی ہے بیت اللہ کی، لوگ ادھر کیوں نہیں آتے؟ میرے ملک میں آئیں گے تو میرا ملک ترقی کرے گا۔ اللہ، میرے اللہ نے پھر اس کا انتظام کیا کر دیا کہ چڑیوں کو حکم دیا کہ لاؤ وہاں سے کنکریاں اٹھاؤ، اور میزائل بنانا میرا کام ہے، کنکریاں منہ میں تم ڈالو اور میزائل بنا کر ہاتھیوں کے، ابرہا بے شرم کے، ابرہا اشرم جو ہے اس کے بے شرم کے ہاتھیوں کو کریا کرم کر دوں گا، میں کرش کر دوں گا۔ ایسے پڑے تھے جیسے کھایا ہوا بھوس۔ کائنات کے رب نے پھر سورۃ الفیل کے اندر بھی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے نہیں دیکھا حبیب کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ماجرا کیا؟ الم یجعل کیدہم تضلیل، ہاں جی، اللہ، ہم نے انہیں ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے۔ اللہ، اللہ قدرتوں والا ہے۔